جی ناظرین، ہدایت ٹی وی اپڈیٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ماہ رمضان کے جو بھی نئے پروگرامز آنے والے اس پر بات ہو رہی ہے۔ محبان ہدایت کیمپین میں جو بھی لوگ ابھی تک شامل نہیں ہوئے، کوئی اتنا بڑا اماؤنٹ نہیں ہے، 14 پاؤنڈ یا 14 یورو کے ساتھ آپ اس کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں، اور کچھ موجودہ جو حالات پر جو تازہ پروگرام چلے ہیں اس پر بھی بات چیت جاری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید عباس آمدی صاحب۔ علامہ صاحب، جو ماہ رمضان کے پروگرامز جیسے سحر کا، ظہر کے ٹائم جو پروگرام افطار کا، اس کے علاوہ پھر جو خاص علماء کرام کے جو پروگرام ہمارے ہر رمضان میں ماشاءاللہ آتے رہے ہیں، جی ہاں ان کی کیا ٹائمنگ ہوگی؟ تفسیر کا بھی پروگرام ہوگا، جی قبلہ عدیل صاحب اس کو کریں گے انشاءاللہ، جی، اور اور باہر لندن سے بھی بہت سارے علماء کے پروگرام آئیں گے، ٹھیک ہے، لیکن جو میں پروگرام کرنے جا رہا ہوں وہ جواب حاضر ہے جی کہ انشاءاللہ آپ ہی اس کو پریزنٹ کریں گے انشاءاللہ، کہ جتنے بھی غیر شیعہ افراد ہیں، شیعیت کو لے کر کے جو بھی ان کے ذہن میں سوال ہے، غلط فہمی ہے، اعتراض ہے، جو بھی ہے وہ آئیں، آ کر کے سوال کریں، اور انشاءاللہ ہم انہیں پیار سے جواب دیں گے، اور اتھینٹک جواب دیں گے، پوری ذمہ داری سے جواب دیں گے۔ جس کو جب بھی ریفرنس چاہیے ہوگا، ریفرنس بھی ان کی خدمت میں دے دیا جائے گا۔ اتھینٹک بات ہوگی، خالی ہوا میں کوئی تیر نہیں چلایا جائے گا، بلکہ مکمل انہیں جواب ملے گا۔ اس طرح کم از کم غلط فہمی دور ہو جائے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ بھائی اس وقت جو ہے اس کی کیا ضرورت تھی، جواب اس کا یہ کہ جس وقت زیادہ شیعوں کے خلاف الغار ہوتی ہے نا، تو کم از کم بہت سارے لوگوں کو ہم اس گناہ سے بچا لیتے ہیں کہ جو جانتے ہی نہیں کہ شیعت کیا ہے۔ ایک دفعہ انہیں پتہ چل جائے، پھر وہ سوچیں گے کہ بھئی ہم ان کو کافر کیسے کہہ سکتے ہیں، ان کو ہم مار کیسے سکتے ہیں، ان کے خون کو بہانا ہم نے سستا کیوں سمجھ لیا ہے، پھر وہ ریئلائز کریں گے۔ تو جتنی بھی دفعہ شیعیت کی وضاحت ہوئی ہے، لوگوں کے اندر جو نفرت ہے وہ کم ہوئی ہے۔ نفرت اکثر نادانی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ شیعیت کا آغاز کہاں سے ہوا، شیعہ کسے کہتے ہیں، ان کے اصول کیا ہیں، ان کے فروع کیا ہیں، ان کے عقائد کیا ہیں۔ نہیں، لوگوں نے جو ان کو بتا دیا کہ شیعہ ایسے ہیں، شیعہ ویسے ہیں، ان کو اسی طرح سے مانا۔ آہستہ آہستہ جب وہ قریب آتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر وہ نفرت بھی دور ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ صحیح، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ کوئی بات نہیں، اگر آپ کی کال نہیں ملی تو آپ دوبارہ آ سکتے ہیں پروگرام میں۔ ہدایت ٹی وی اپڈیٹ میں آپ کسی بھی حوالے سے بات کر سکتے ہیں، کوئی بھی جو مثبت تنقید ہے اس کو بھی ہم ویلکم کہیں گے، کسی حوالے سے آپ کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں وہ بھی اسے ہم ویلکم کہیں گے۔ اور علامہ صاحب، ماہ رمضان کے ماشاءاللہ جو خاص پروگرام ہوں گے اس میں جیسے علامہ صاحب بتا رہے تھے، ناظرین کے بچوں کے پروگرام ہیں، علماء کرام کے سوال جواب کا سلسلہ ہوگا کہ ہم اپنا روزہ جو ہے سحر سے لے کے افطار تک بالکل محفوظ لے کے اور زیادہ سے زیادہ ثواب کما کے افطاری تک پہنچیں، اور بعض ایسے مسائل کا جاننا ہر مسلمان کا فرض ہوتا ہے کہ کس انداز میں وہ اپنے روزے کو بہت سی مکروہات اور بہت سی ایسی چیزوں سے بچا کے رکھ سکتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ، جہاں سانس لینا بھی عبادت ہے تو اس کو اویل نہ کیا جائے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کی یا ہم سب کی کمزوری ہوگی۔ تو زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کیسے کیا جائے گا، آپ ہدایت ٹی وی کے ضرور ساتھ رہیے گا۔ اچھا علامہ صاحب، ایک جو ویسے تو ماہ اگست میں غالباً ہمارا جو اسکائی ویورز کا ایک لیٹر میں دیکھ رہا تھا، اس کے میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ ہی بتا دیں کہ کوئی ہمارے جو نمبر ہے 803 سے وہ بھی چینج ہو رہا ہے۔ تقریباً اسکائی پلیٹ فارم میں چینجز بہت آ رہی ہیں، اور نمبر جو ہے وہ پلیٹ فارم اسکائی کا آگے پیچھے ہونے جا رہا ہے، لیکن جو ہدایت ٹی وی کو نمبر ملا ہے وہ بہترین نمبر ہے 800 800۔ ابھی 803 تھا نا، 803، تو 800 جو ہے نا نمبر ہدایت ٹی وی کو ملا ہے۔ تو اگست سے انشاءاللہ 800 پر آپ ہدایت ٹی وی کو دیکھ سکیں گے اسکائی کے پلیٹ فارم پر۔ 19 اگست سے 19 اگست سے جی انشاءاللہ۔ تو یہ بھی ایک پیشگی ہے کہ ظاہر ہے کوئی اتنا فرق بھی نہیں ہے، اور ماشاءاللہ ٹرانسمیشن ویسے کی ویسی رہے گی، بس ڈیجٹ چینج ہوا ہے، اور وہ بھی اور بھی بہت سے چینلز کا وہ سب کا ہو رہا ہے، لیکن ہم اپنی بات کر رہے ہیں۔ 800 نمبر ہوگا اور بہت ایزی رہے گا سب کو یاد رکھنے میں بھی، اور دبانے میں بھی، وہ اس کے جو ہے نا ریموٹ کنٹرول کو دبانے میں بھی آسان ہوگا کہ ایک ہی دفعہ 8 کے بعد 00 2 دبا دیں، یا 00 جی ہاں، ہمارے انڈیا کے جو ناظرین ہیں۔ تو ناظرین آپ کالز کریں۔ علامہ صاحب، آج کیونکہ سارے پروگرامز کی بات کریں، سپورٹس کا بھی، آج ایران کا میچ تھا تو بہت اچھا فائٹ ہوا، اور ایک واحد اسلامی ملک ایران کا دیکھیے بہت بڑی بات ہے کہ ایک نیا ملک ہے، انقلاب آیا ہے، انقلاب کے بعد نوجوانوں کو تھوڑا بہت کھیلنے کودنے کا موقع ملا ہے۔ پھر یہ کہ ان کا بجٹ بھی بہت کالر آ چکے ہیں۔ جی کالر کو لیں۔ السلام علیکم۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی میں جلالت حسین بول رہا ہوں دمام سے، سعودی عربیہ سے. جی بسم اللہ حسین صاحب. ہلو. جی بسم اللہ حسین صاحب سعودی عرب سے. جی میرا سوال ایک یہ تھا، جی مرجع اکرام کا فتوے اور حکم کے بارے میں تھا. ابھی جیسے سیستانی صاحب کا حکم آیا تھا کہ سارے عراقی فوج کی مدد کے لیے جائیں. اس کنڈیشن میں جو عراقی جو وہاں کے رہنے والے ہیں، کیا ان پہ یہ فتویٰ آتا ہے؟ اور جو لوگ جو طلباء ہیں وہاں پہ یا جو وہاں پہ نوکری کر رہے ہیں باہر کے لوگ، ان پہ بھی یہ فتویٰ آتا ہے یا حکم آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ٹھیک ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے ایسی حالات دوسرے ملکوں میں بھی آئے، جیسے ہم لوگ باہر رہتے ہیں، اگر اس طرح کا حکم آتا ہے تو کیا وہ صرف لوکلز کے لیے آتا ہے یا جو وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے لیے بھی آتا ہے؟ یہ ایک شرعی وہ ہے، اس کی وضاحت کر دیں پلیز. ضرور. شاید آپ نے آغاز سے پروگرام نہیں دیکھا. بہرحال علامہ صاحب مزید اگر آپ اس میں ان کی کوئی رہنمائی کرنا چاہیں. جی ہاں، اس کا جواب خود سوال میں موجود ہے کہ آیت اللہ سیستانی نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ اتنا گہرا اور جامع اور بہت واضح لفظ ہے کہ یہ جہاد دفاعی ہے اور وہ واجب کفائی ہے. واجب کفائی کا مطلب ہے کہ جیسے ابھی اگر ایک آدمی بھی اس کو انجام دے دے تو دوسروں سے وہ واجب ساقط ہو جاتا ہے. جیسے غسل میت ہے یا نماز میت ہے کہ پورے جتنے مسلمان ہیں سارے کے سارے مل کر ایک میت کو غسل دیں گے؟ نہیں. اگر ایک آدمی بھی غسل دے دے اسے تو باقی لوگوں پر جو واجب تھا وہ واجب نہیں رہ جاتا، وہ واجب ساقط ہو جاتا ہے. انہوں نے بھی فرمایا کہ دفاع کرنا پورے اس مقامات مقدسہ کا اور عراق کی سرزمین کا تمام عراقیوں پر واجب کفائی ہے. یعنی جو کر سکتا ہے وہ آگے جائے، اور اگر چند لوگ بھی روکنے میں کامیاب ہو گئے تو باقی لوگوں سے وہ واجب ساقط ہو جاتا ہے. بلکہ بعد میں مزید ان کے دفتر نے وضاحت بھی کی ہے کہ نہ فارینرز کو ہم آنے کی اس کی اجازت دیں گے، نہ کوئی مقلد یہ سمجھے کہ یہ سب کے لیے حکم ہے. یہ خاص وہاں کے جو نوجوان اور جو کر سکتے ہیں، وہاں کے بھی بوڑھے خواتین ان کے اوپر واجب نہیں ہے. حتیٰ جو دفاتر میں کام کریں انہوں نے بھی پوچھا کہ کیا ہم اپنے کاموں کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ کہا نہیں، آپ کا جو کام ہے اس پہ کریں. اگر ضرورت پڑتی ہے تو پھر میں عمومی حکم دوں گا. ابھی فی الحال تو واجب کفائی کے طور پر ہے. جن طرح لوگ ابھی آپ سمجھیں کہ 10,000 زیادہ سے زیادہ 15,000 دہشت گرد ہوں گے. 15,000 دہشت گردوں کے لیے 15 لاکھ بہت بہت بڑی تعداد ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. الحمدللہ کافی ہے. البتہ جو ذمہ داریاں باقی ہیں ان ذمہ داریوں سے ہم جی نہ چرائیں. ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی مالی مدد کرنا، ان کی طبی مدد کرنا، ان کے زخمیوں کو، ان کے جو لاوارث ہو گئے ہیں، جو بچے یتیم ہو گئے ہیں، جو بیوہ ہیں وہاں کی، اور جو مشکلات ہیں، کھانے پینے کے مسائل ہیں، ان تمام امور میں مالی مدد کرنے کے لیے یہاں کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ کس ملک کا ہے، کہاں رہتا ہے. یہ سب پہ فرض ہے، سب پر فرض ہے، اور اس کے اوپر توجہ ہر کوئی کسی کو دینا چاہیے. ہم بھی اپنی ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے انشاءاللہ ماہ رمضان مبارک میں، بلکہ اس سے پہلے ہی ایک بہت ہی اہم اپیل لانچ کرنے جا رہے ہیں تاکہ وہاں کے جو مومنین مومنات ہیں اور جو مظلوم ظلم سے پسنے والے لوگ ہیں ان کی ہم مالی مدد کر سکیں انشاءاللہ. جی ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ ہاں جی، میرا نام سعدیہ ہے اور میں ٹوٹنگ سے بات کر رہی ہوں، ٹوٹنگ لندن سے. جی شکریہ بہن. ہاں جی، مجھے جو ہے ایکچولی میری آنٹی نے کچھ پیسے جو ہے وہ ڈونیٹ کرنے تھے ہیومینی ہاسپٹل کے لیے، ہزارہ کوئٹہ میں کچھ اس طرح سے ہے، کوئی بن رہا ہے ہاسپٹل. تو مجھے پلیز آپ بتائیں گے کہ کس طرح سے وہ کیا طریقہ ہے، کیا اکاؤنٹ ہے، کس طرح سے بھجوا سکتے ہیں ہم لوگ وہاں پہ پیسے؟ آپ اگر ہمارے ڈونیشن ہاٹ لائن پہ فون کر کے فی الحال اپنا نمبر لکھوا دیں تو ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے، کیونکہ اس وقت اکاؤنٹ ڈیٹیلز اگر آپ کائنڈلی مجھے دے دیں وہ نمبر تو، یا ویسے تو یہ 51 کی بجائے آخر میں 48 ملا لیں، باقی نمبر وہی ہے، آخری 2 ڈیجٹ چینج کرنے آپ نے. 51 کی بجائے کر لیں، نیکی میں جلدی کریں، ابھی کر کے اپنا جو ہے نا ڈیٹیلز لکھا دیں. بالکل صحیح. بہت شکریہ سعدیہ بہن، لندن سے آپ شامل ہیں. اور پچھلے دنوں آپ نے ہدایت فیملی ممبرز کی طرف سے ایک ایمبولینس کوئٹہ میں جو پہنچائی گئی ایک اسپتال میں، اس کی بھی ڈاکومنٹری آپ نے دیکھی ہوگی. گاہے بگاہے امداد اور مدد کا سلسلہ، جیسے آپ عراق کے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، اہداف بہت ہیں، بہت سے چیلنجز ہیں، بہت سے ایسے کوششیں ہیں کہ ہدایت ٹی وی سب کے کام آئے،
لیکن سب سے وہی بات کہ یہ پلیٹ فارم جب اس کی ہی اسکرین کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ جائے تو پھر دیگر اہداف بہت مشکل اس کو کور کرنا ہو جاتا ہے. تو ناظرین اس کے لیے یہ بہترین ماہ چل رہا ہے, اس کے اگلا مہینہ بھی بہت ہی مبارک ہے. تو اتنی بڑی رقم نہیں ہے 50 پینس پر ڈے, اس کے لیے ضرور سوچیں تاکہ یہ مسائل جو ہیں اس سے ہم نکل پائیں. اور علامہ صاحب مسائل کی جب بات کرتے ہیں جو اس وقت مومنین ہیں ماشاءاللہ, ایک اور چینل تو بہت کھل رہے ہیں شیعہ چینل جو ہیں, تو اس کا لگتا ہے کہ شاید کہ ان کو کوئی مالی پریشانیاں نہیں ہیں, نہیں, یہ بھی چل رہا ہے الحمدللہ جو نئے چینلز آ رہے ہیں ان کی وہ کبھی چندہ بھی نہیں مانگیں گے شاید, کیونکہ الحمدللہ بڑی بڑی سورسز ان کے ساتھ ہیں, بہت بڑے مطلب خزانے دار لوگ پیچھے ہیں. لیکن ہدایت ٹی وی ایک واحد چینل ہے کہ جو 100% عوام کی تھوڑی تھوڑی پونجی سے شروع ہوا اور اب تک چل رہا ہے. یہ خود بھی معجزہ ہے. لوگ کہتے تھے کہ لوگ بھی کب تک دیں گے, کسی وقت جو ہے نا لوگ اکتا جائیں گے اور دینا بند کریں گے اور ہدایت ٹی وی بند ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے, ڈیپینڈ ہے ابھی بھی, یعنی 100% ہدایت ٹی وی عوام کی اور محبان ہدایت کی محبت سے چل رہا ہے. جس دن خدا نخواستہ وہ ہدایت ٹی وی کو پسند نہیں کریں گے اور اپنا ماہانہ جو چندہ دے رہے ہیں وہ نہیں دیں گے, ہدایت ٹی وی بند ہو جائے گا. کیونکہ کسی کی جیب سے یا کسی ملک سے یا کسی کی لابی سے تو یہ نہیں چل رہا. تو یہ سب کو پتہ ہے, اور جب بھی ایک دن کے لیے بلکہ چند گھنٹوں کے لیے بھی اس کی نشریات میں رکاوٹ آتی ہے تو ہر کوئی اس کو محسوس کرتا ہے اور اس درد کا احساس ہر ایک کو ہوتا ہے. بالکل ایسے ہے کہ جیسے ہدایت کے جتنے بھی محبان ہدایت ہیں اور محبان مہدی ہیں وہ سارے ایک جسم کا حصہ بن گئے ہیں. اگر ایک جگہ پر بھی خراش بھی آئے تو پورے بدن کے تمام اعضاء کو اس کا احساس ہوتا ہے اور وہ درد اور چیخنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. الحمدللہ وہی ایک سلسلہ ہے جو چل رہا ہے. اس کی خوبی بھی یہی ہے, اس کی سب سے بڑی خوبی بھی یہی ہے کہ یہ باوجود اس کے کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں چل رہا ہے, باوجود اس کے کہ گرافک میں معاملے میں پیچھے ہے, باوجود اس کے کہ پروڈکشن اس کی اپنی کوئی زیادہ نہیں ہے, باوجود ہزار خامیوں کے, اس کی سب سے روحی اور معنوی خوبی ہے وہ یہی ہے کہ یہ 100% عوام کی مدد سے چلنے والا چینل ہے. ماشاءاللہ بالکل صحیح. اور بس جب یہ چل رہا ہوتا ہے بعض اوقات جب ہم اپنا پیغام دیتے تو ناظرین جو ابھی تک اس کیمپین میں شامل نہیں ہیں وہ تھوڑا سا سستی دکھا جاتے ہیں یا غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ جو چل تو رہا ہی ہے. ایک کالر ہیں, پھر آپ کی رائے بھی لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, اور میرے سید سرکار کو بھی السلام علیکم. بسم اللہ شاہ صاحب. بات اسے میں صرف اتنی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہدایت ٹی وی کا خاصہ ہے کہ یہ پیورلی جیسے شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ یہ عوام کا ہے, یہ عوام کا ہی کی مدد سے چل رہا ہے. اور یہ جس چیز کو ہم اپنا کہیں تو جس چیز کو ہم اپنا کہتے ہیں اس کی ہمیں مدد کرنی جو ہے ہم پہ لازم ہے, کیونکہ یہ ہمارا اپنا چینل ہے. اور یہ خاصہ ہے ہدایت ٹی وی کا کہ اس نے ٹکراؤ کی پالیسی کو نہیں اپنایا بلکہ اصلاح کی پالیسی کو اپنایا, اور ہمارے علماء کے تدبر و فکر نے دنیا کو حقیقت محمد اور آل محمد کے ماننے والوں کی حقیقت جو ہے دنیا کے سامنے لایا. تو آج دنیا ہم سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرنے لگ گئی ہے. جو ہم پہ الزامات تھے اس کو اس نے صاف کیا. جو داغ ہمارے ایسا ہی تھا جیسے ہمارے سفید کپڑے ہوئے اور ان پہ جگہ جگہ داغ لگے ہوئے تھے, جو ہدایت ٹی وی نے وہ داغ اور دبے صاف کر دیے ہیں. تو آج ہمیں ہمیشہ کے لیے اس کی ضرورت ہے. یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہوا اب تک, یہ ہماری نسلوں کے آنے تک جانے اگلی نسلوں تک آنے تک ہمیں چاہیے. ہمیں جب تک ہماری نسلیں باقی ہیں ہمیں ہدایت ٹی وی باقی چاہیے, اور ہمیں بڑھ چڑھ کر جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے اس میں حصہ ڈالیں, تھوڑا تھوڑا بھی ڈالتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہدایت ٹی وی کی کمر سیدھی ہوگی تو ہمارا فکر ہمارا نظریہ لوگوں تک پہنچے گا. اگر یہ ہدایت ٹی وی آج بند ہو گیا تو دشمن کی یلغار پھر اسی طرح سے ہو جائے گی. تو برائے مہربانی میں مومنین سے خاص کر یہ درخواست کرتا ہوں کہ پلیز خدا کے لیے آپ ہماری مدد کیجیے, اپنی مدد کیجیے
کل ہم جب قبر میں جائیں گے تو ہمارے اوپر اگر کوئی گناہ ہے تو اس میں حصہ لینے کی وجہ سے شاید اللہ ہمیں معاف کر دے. شکریہ. بہت شکریہ شاہ صاحب. بالکل آپ نے درد کے ساتھ اپیل بھی کی ہے، اور آپ کا یہ کہنا کہ ہدایت ٹی وی کی وجہ سے دنیا مٹی ہیں، اور جیسے آپ نے فرمایا کہ حقیقتیں جیسے جیسے لوگوں کو پتہ چلیں گی، نفرت کم ہوگی اور اویئرنیس آئے گی، اور ظلم کو وہ بھی ظلم کہنا شروع کر دیں گے. بے شک جی بے شک. اور کوئی کالر اگر ہمارے ساتھ؟ جی فی الحال نہیں ہے. تو علامہ صاحب ایک جو بات پوچھ رہا تھا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ چل ہی رہا ہے، کوئی مشکلات نہیں ہے مالی، یا جو لوگ ابھی تک شامل نہیں ہوئے ان کو شاید یہ تاثر جاتا ہے کہ ٹھیک ہے دوسرے لوگ تو مدد کر ہی رہے ہیں، ہمارے کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو ان کا بھی اس نیک کام میں شامل ہونا کتنا اہم ہے؟ دیکھیے، جب ہمیں معلوم ہے کہ ہدایت ٹی وی سے ہدایت کا کام جاری و ساری ہے اور ہر طرح کی گمراہی سے دیکھنے والوں کو ہدایت ٹی وی بچاتا ہے اور نجات کا سامان مہیا کرتا ہے، تو پھر ہمیں اس کی مالی مدد کرنے میں بھی پیش رہنا ہوگا، اور کم سے کم ماہانہ 14 پاؤنڈ دے کر کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خوشنودی کا ہم سبب بن سکتے ہیں. اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی بھی ہوگی، ساتھ ہی ساتھ ہم جواز پیدا کر لیں گے یہاں پر رہنے کا. یہ بھی بہت اہم بات ہے کہ یہاں رہنے کا جواز آپ کو چاہیے، کہ آپ نے اپنے اسلامی ملک کو چھوڑ کے یہاں کیوں بسیرا کیا. غیر مسلم ممالک میں سیٹل ہونا خود شرعی طور پر جائز نہیں ہے، مگر ایک کہ 2 کام کریں، دین کی حفاظت اپنی کریں اور دین کی ترویج و تبلیغ کا کوئی کام کریں. خود نہیں کر سکتے، ہدایت ٹی وی کریں، اس کی مدد کر دیں، تو جواز آپ کا یہاں پر رہنے کا جواز آپ کو مل جائے گا. اگر یہ بھی نہیں کرتے ہیں تو پھر یقیناً ہمارا یہاں رہنا جو ہے وہ اشکال سے خالی نہیں ہوگا، اور ہم درد سر میں رہیں گے ہمیشہ، اور اللہ کے نزدیک بھی ہم ذمہ دار رہیں گے. بالکل صحیح. تو یعنی ہر مومن کا یہ فرض ہے، ہر مسلمان کا یہ فرض ہے. اور ہدایت ٹی وی کے لیے ناظرین، جیسے یہ تمام جب تک ہمارے محبان ہدایت پورے نہیں ہوتے 10-15 ہزار پاؤنڈ ہر مہینے اس کا خسارہ ہو جاتا ہے، اور خسارہ جب بڑھتا جائے اور بعض اوقات پھر یہ مجبوریوں کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ٹرانسمیشن جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. کبھی ایشیا میں ٹرانسمیشن رک گئی، پچھلے مہینے جو ہے وہ اس سے پہلے یو کے اور یورپ کے ناظرین اس سے محروم رہے. مشکلات ہمیشہ رہی ہیں، الحمدللہ 6ٹھا سال ہے، لیکن وہی ہے کہ بس فضل ہے، مولا کا خاص کرم ہے کہ ہدایت ٹی وی چل رہا ہے. ہدایت ٹی وی نے بہت سی تبدیلیاں بھی لائی ہیں، ذہنوں کو تبدیل کیا ہے آہستہ آہستہ. علامہ صاحب بھی اس کے ضرور اس پر پوچھوں گا کہ جو ایک سوالات کی بھرمار تھی، جس قسم کے سوالات کی ایک بھرمار تھی آغاز میں، یا جب یہ چینل نہیں تھا، آغاز آپ کو یقیناً یاد ہوگا اور ہمارے ناظرین کو بھی یاد ہوگا. جی چونکہ ذہنوں میں بہت کچھ شیعوں کے خلاف ڈال دیا گیا تھا، عام عوام الناس کے اندر شیعیت اور شیعہ کو لے کر کے اتنے سارے اوہام، خرافی باتیں، بے بنیاد اور نہ جانے کیا کیا جھوٹ ذہنوں میں بھرا ہوا تھا. وہ سمجھتے تھے کہ اب یہ شیعہ چینل پر آ گئے ہیں اور یہ اپنی بات کر رہے ہیں، کیوں نہ ہم اپنے اعتراضات اور شبہات کی بوچھار کریں اور ان کو شرمندہ کر دیں. مسائل چھوٹے سے لے کے بڑے تک وہ لگاتار آتے رہے، اور پہلا سال تو ہمیں یاد ہے کہ ہر پروگرام میں ہمیں رسوا کرنے کے لیے ٹھیک سوال بھی، اچھے سوال بھی، برے سوال بھی، غلط زبان بھی، بدتمیزی بھی، گالی گلوچ بھی، اور ہر طرح کا ہم پر حملہ ہوتا تھا. اور ہم نہایت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ، آپ بھی دیکھتے رہے اور ہمارے ناظرین بھی یقیناً گواہ ہیں اس بات کے، چہرے پہ ہمارے مسکراہٹ ہوتی اور ایک ایک اعتراض کا پیار سے جواب دیتے رہے. آج وہی اعتراض کرنے والے دوسرے انداز میں بات کرتے ہیں، پیار کی زبان ان کو بھی سکھا دی گئی ہے. اب پھر یہ کہ وہ ابھی میں کیا بتاؤں، ایک صاحب نے خود مجھے آن ایئر بھی کہا تھا، یاد ہوگا، اور اگر نہیں تو ہمارے کلپس موجود ہوں گے گزشتہ اس میں، کہ کافی دنوں کے بعد، کافی عرصہ گزر گیا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے ٹی وی پر آنے سے پہلے آپ کے کافر ہونے میں ہمیں کبھی شک نہیں ہوا ہے. یعنی ہمیں یقین تھا کہ آپ کافر ہیں، کبھی آپ کے کافر ہونے پر ہمیں شک نہیں ہوا، لیکن کچھ پروگراموں کے آپ کے دیکھنے کے بعد ابھی ہمیں اس بات پر شک ہے کہ اصلی مسلمان آپ ہیں یا ہم ہیں.
اب اس پر ہمیں شک ہو گیا ہے کہ اصلی مسلمان ہم ہیں یا آپ ہیں. اتنا فرق سوچ میں ہدایت ٹی وی نے پیدا کر دیا. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ ایک انقلاب ہے, ذہنی انقلاب, اور ذہنوں کو ہی بدلنے کے لیے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں. بالکل صحیح. ایک کالر جی بسم اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محترم, ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جی میں ابو وقاص عرض کر رہا ہوں اولڈم سے. جی ابو وقاص صاحب, جی بسم اللہ, بات کریں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا سوال تو کوئی نہیں ہے, میں صرف پچھلے دنوں جو لاہور میں واقع ہوا ہے اور ہدایت ٹی وی نے جو اس سلسلے میں کوریج کیا پروگرام کو, جی میرا اہل تشیع نہیں بلکہ اہل سنت سے تعلق ہے. ماشاءاللہ. یہاں بے شمار اور بھی مذہبی چینل ہیں, جی لیکن میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں, کیونکہ یہ ایمان کا ایک آخری حصہ ہوتا ہے کہ انسان برائی کو کم از کم دل سے تو برا جانے. واہ واہ. تو ہدایت ٹی وی کو میں مسلسل واچ کرتا رہوں, تو ماشاءاللہ. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی جو یہ حق کی آواز ہے اسے قائم اور دائم اور استقامت دے. الہی اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر مددگار ہو. آمین الہی. میں اہل سنت کا ایک ادنا خادم ہو کر بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ لاہور کے واقعے پر انتہائی بردبانہ اور انتہائی آپ نے بہادرانہ کردار ادا کیا ہے. اور جو لوگ حق کی آواز کو اس طرح بلند کرتے رہتے ہیں انہیں کبھی کوئی نہیں دبا سکا, نہ آئندہ دبا سکے گا. ماشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ. ابو وقاص صاحب تھے. میں یہی کہتا ہوں کہ یہ بھی انصاف پسندی ہے نا. واہ واہ. میں کہتا ہوں ایسے ہمارے اہل سنت کے بھائی بہنیں وہ آئے, کیا بات کر جی رہے تھے, ابھی دیکھیں فوراً ہی ایک گواہ بھی سامنے آ گیا کہ یہ تبدیلی آ رہی ہے, یہ بہت بڑی تبدیلی ہے, یہ کوئی معمولی نہیں ہے. اس کو آپ لاکھوں ڈالر سے نہیں خرید سکتے, آپ کروڑوں پاؤنڈ دے کر بھی کسی کے ذہن کو, دل کو نہیں بدل سکتے ہیں. بے شک. جب تک کہ کوئی ایسی ٹھوس حقیقت پر مبنی بات نہیں ہوگی تب تک خالی پیسوں سے بھی مسئلہ حل نہیں ہونے والا. لاکھوں ڈالرز اور پاؤنڈز خرچ کر کے بھی لوگ کسی کے ذہن کو بدلنے میں کامیاب نہیں ہوئے ہیں. اور الحمدللہ ہدایت ٹی وی نے 6 سال میں سینکڑوں کے نہیں ہزاروں لوگوں کے ذہن بدلنے میں کامیابی حاصل کی ہے. جی جزاک اللہ. جی ناظرین, ایک دوبارہ وقت ہوا چاہ رہا ہے چھوٹی سی بریک کا, اور بریک سے بعد جو ہم بات کریں گے, ابو وقاص صاحب نے کہا کہ اور بھی دیگر اسلامی چینل ہیں تو ان کو یہ توفیق کیوں نہیں ہوئی. اس پر ہدایت ٹی وی ہمیشہ سبقت لیے ہوئے ہے. اس پر بات کریں گے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.